أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. جی یہ دو آیات ہیں سورۃ الحجرات کی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ایک آیت نمبر 15 ہے اور ایک آیت نمبر 16 ہے۔ مضمون پیچھے سے چلا آ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایمان میں پکے نہیں ہوتے اور دل کی گہرائی سے حقیقت کو مان کر اور سمجھ کر انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا ہوتا، بلکہ کوئی اور فیکٹر ہوتے ہیں جس کی بنا پر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کچھ اسلام سے مرعوب ہو کر، کچھ اسلام کے ابھرتی قوت کی بنا پر، کچھ اپنے مفادات کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کو ان آیات میں مخاطب کیا جا رہا ہے، اور اس رویے کی بنا پر، اس کمی کی بنا پر کہ ایمان میں پختگی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اعمال میں جو کمی اور کوتاہی ہوتی ہے، ان کے کاموں میں جو مترشح ہوتی ہے، اس کی طرف توجہ دی جا رہی ہے۔ اور ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل مومن کون ہے، جو مومن کہلانے کے حقدار ہے وہ کون ہے۔ تو وہ لوگ جو اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں وہ کئی طرح سے غلط کر رہے ہوتے ہیں اور ایک قبیح کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، دوسرا وہ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ بیسیکلی اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے پارے میں بھی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو شعور نہیں ہے۔ تو ایک قباحت تو یہ ہوتی ہے کہ جھوٹ، اور دوسری قباحت دھوکہ دینے کی کوشش، اور تیسری قباحت یہ ہے کہ وہ پھر احسان جتلاتے ہیں کہ جی ہم نے اسلام قبول کر کے مومن بن کر دائرہ اسلام میں داخل ہو کر مسلمانوں پر بڑا احسان کر دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر احسان کر دیا ہے۔ تو ان سب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، آج کی ہماری آیت ہے آیت نمبر 15۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو وہ ہے الذین جو آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر دل سے ایمان لے آئے۔ اوپر اوپر سے نہیں کہا کہ ہم مومن ہیں یا کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ آمنوا باللہ ورسولہ، مومن وہ جو حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے۔ اور جو حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں گے، ان کی پہچان کیا ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ دو علامتیں بیان ہوئی ہیں جس سے پتہ چلے گا کہ یہ حقیقی مومن ہے یا نہیں۔ ایک باطنی علامت ہے اور ایک ظاہری علامت ہے۔ یعنی کہ ایک تو وہ خود اپنے دل کو کھنگال کر دیکھ سکتے ہیں، اگر وہ علامت موجود ہے تو اس سے پہچان سکتے ہیں کہ وہ حقیقی مومن ہے یا نہیں۔ اور ایک علامت ظاہری ہے جو ان کے عمل کو دیکھ کر کوئی بھی بندہ پہچان سکتا ہے کہ یہ بندہ حقیقی مومن نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، حقیقی مومن تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا، کسی ریب کا شکار نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، کسی قسم کی ان کے دل میں تردد نہیں آیا۔ ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا۔ وجاہدوا، یہ ہے باطنی علامت ثم لم یرتابوا۔ اگر دل کے اندر ذرا سا بھی شک موجود ہے کہ پتہ نہیں کوئی آخرت ہے یا نہیں، یہ رسول سچا ہے یا نہیں ہے، اور اس کا جو نصب العین ہے وہ حقیقی ہے، وہ مقصد درست ہے یا نہیں، آخرت کا، جنت کا
اور حساب کتاب کا کوئی کسی قسم کا ذرا بھی شک جو ہے وہ نہیں. اگر شک نہیں ہے تو ٹھیک ہے، مومن ہے، یہ باطنی علامت ہے. ثم لم يرتابوا، پھر کوئی شک نہیں کیا. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا. وجاہدوا، اور جہاد کیا، باموالہم، اپنے اموال سے، وانفسہم، اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے رستہ میں. اولئک هم الصادقون، تو یہی لوگ سچے ہیں، یہ لوگ اپنے دعوے میں سچے ہیں، یہ واقعی مومن ہیں. ٹھیک ہے، تو دوبارہ پھر دیکھیے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر حقیقی طور پر ایمان لے آئے. ثم لم يرتابوا، پھر کسی قسم کا شک نہیں کیا، ان کے دل میں ذرا بھی شک نہیں ہے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور حقیقی مومن وہ ہیں جنہوں نے پھر اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کے راہ میں جہاد کیا. جہاد کا مطلب کیا ہے؟ کوشش، محنت، تگودو اور سعی، یہ جوہد سے نکلا ہے. ہم بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، جد و جہد، تو یہ جہاد اسی سے نکلا ہے. تو اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راہ میں جہاد کیا. کیا مطلب؟ اللہ کے راہ میں کوشش کی. جو نبی نے نصب العین دیا ہے، اس نصب العین کی طرف لوگوں کو لانے کے لیے، اللہ کے رستے کی طرف لوگوں کو لانے کے لیے جہاد کیا، کوشش کی. اور اس مقصد کو پانے کے لیے اگر انہیں اپنا مال خرچ کرنا پڑا تو اپنا مال خرچ کیا، اور حتیٰ کہ اگر ان کو اپنی جانیں دینا پڑی تو جانیں بھی اللہ کے راہ میں قربان کرتی. ٹھیک ہے، تو یہ عمل جو ہے یہ بتلائے گا کہ یہ حقیقی مومن ہے یا نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص خالی زبانی کلامی دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، لیکن اس کے اندر دل میں ذرا تردد موجود ہے، شک موجود ہے، تو پھر وہ اس تعریف پر پورا نہیں اتر رہا، وہ حقیقی مومن نہیں ہے. اور اگر اس کا عمل ایسا ہے کہ وہ اللہ کے لیے کوئی قربانی نہیں دے پا رہا، تو اس کا مطلب وہ مومن نہیں ہے. اگر کوئی شخص کہے کہ جناب میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کے دعوے بھی کرتا ہو، لیکن اس کا عمل کیا ہو کہ وہ کوئی قربانی دینے کا حوصلہ نہ رکھتا ہو، نہ اپنے جان کی قربانی تو بہت دور کی بات ہے، مال کی قربانی تو بہت دور کی بات ہے، وہ اپنے وقت کی قربانی نہیں دے پا رہا، اس میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ جو اس کا غلط بزنس اور کاروبار چل رہا ہے اس کو پتہ چل گیا کہ یہ جائز نہیں ہے، اس کو چھوڑ دے. وہ سمجھتا ہے کہ جناب اگر اس کو چھوڑ دیا تو کھاؤں گا کہاں سے، میرا تو یہی ذریعہ معاش ہے. پتہ بھی ہے کہ یہ درست نہیں ہے، یہ طریقہ کار کاروبار اور بزنس کا درست نہیں ہے، لیکن اس کو چھوڑنے کی اس میں ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، وہ قربانی نہیں دے پا رہا، اپنی نیند کی قربانی نہیں دے پا رہا، اپنے آرام کی قربانی دینے کا اس کے اندر حوصلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اپنے کسٹمر کو قربان کرنے کی اس کے اندر ہمت اور حوصلہ نہیں ہے، اپنی جاب، ملازمت، اس کو چھوڑنے کی اس کے اندر ہمت حوصلہ نہیں ہے. یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں نہیں جو دے سکتا، وہ مال کے اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا، وہ جان اللہ کے راہ میں کیا دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ حقیقی مومن کون ہے؟ جو دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، اور اس کے بعد اس کے دل میں ذرا بھی شک نہ ہوا، اور اس نے اللہ کے رستہ میں کسی قسم کی قربانی کر دینے سے دریغ نہ کیا، جہاد کیا اپنے مال کے ساتھ بھی اور اپنی جان کے ساتھ بھی. اور جو اپنی خواہش کی قربانی ہی نہ دے سکے، اپنی آرام اور سکون کی قربانی ہی نہ دے سکے، جو اپنی محبت کی قربانی نہ دے سکے، تو وہ پھر زبان سے کہتا پھرے کہ جناب میں مومن ہوں، تو وہ پھر جہاد نہیں کر رہا. جہاد کوشش کا نام ہے، اس کے لیے جو ہے وہ توانائی خرچ کرنا پڑتی ہے، اس کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے، اس کے لیے کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. تو جو اپنی نگاہ کی حفاظت بھی نہیں کر پا رہا، اور بد نظری کی بنا پر جو اس کو لذت حاصل ہوتی ہے، وہ بھی اس کی قربانی بھی نہیں دے سکتا، اور پھر وہ کہے کہ میں پکا مومن ہوں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر علامت بیان کر دی کہ مومن کون ہے؟ جو کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے گریز نہ کرتا ہو. ٹھیک ہے، اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد کر سکتا ہو، شیطان کے خلاف بھی جہاد کر سکتا ہو، اور معاشرے میں جو لوگ بھی باطل کے عالم بردار ہیں، برائی کے عالم بردار ہیں، ان کے خلاف سینہ سپر ہو جائے، اور اس معاملے میں اس کو جو بھی قربانی دینے پڑے وہ دینے کو تیار ہو، تو پھر وہ مومن ہے، پھر وہ اپنی دعوے کے اندر سچا ہے. وگرنہ زبانی دعوے کرنے والے تو بہت مل جائیں گے.
انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اولئک هم الصادقون، تو یہ لوگ سچے ہیں، ٹھیک ہے۔ وگرنہ اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو تو بندہ دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، جو کہ علیم بذات الصدور ہے۔ تو اگلی آیت کے اندر یہی چیز ہے، قل اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو خبر دینا چاہتے ہو؟ اللہ کو تعلیم، اصل معنی ہے اس کا اللہ کو تعلیم دینا چاہتے ہو، اللہ کو سکھانا چاہتے ہو، بدینکم، اپنے دین کے بارے میں۔ تعلیم کسے دی جاتی ہے؟ تعلیم اسی کو دی جاتی ہے نا جس کے پاس علم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ استاد ہے، وہ تعلیم دیتا ہے، بچے اس کے پاس شاگرد پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ انہیں تعلیم دیتا ہے، جن باتوں کا بچوں کو علم نہیں ہوتا وہ ان کو سکھلاتا ہے۔ تو یہاں پر بڑے خوبصورت انداز میں اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے، قل اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنے دین کی تعلیم دینا چاہتے ہو؟ کہ اللہ کو خبر نہیں ہے، اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ تم مومن ہو، تم دیندار ہو، تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو کہ جناب ہم مومن ہیں، ہم دیندار ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو آگاہ کرنا چاہتے ہو، کیا اللہ کو مطلع کرنا چاہتے ہو، بدینکم، اپنے دین کے بارے میں، جبکہ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کو تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ پر احسان کرنے کی ضرورت ہے۔ واللہ یعلم، اللہ تو جانتے ہیں، ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ تم تو ایک بہت معمولی چیز ہو جو زمین پر بستے ہو، اللہ تو پوری کائنات، آسمانوں اور زمینوں کا علم رکھتے ہیں، اور سینوں کے اندر جو باتیں ہیں ان کا بھی علم اللہ رب العزت کو ہے۔ واللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں، ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اس لیے اللہ کو تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو خبردار اور اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ جی، یہ دو آیات ہیں جن کا ہم نے ترجمہ پڑھا، ایک بار پھر دیکھ لیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اپنی جانوں اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راہ میں جہاد کیا۔ تو یہ جو سب سے بڑی چیز ہے اس کا ذکر کر دیا گیا، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے تو اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کی اور اپنے مالوں کی بھی پرواہ نہیں کی، تو باقی جو چھوٹی چیزیں ہیں وہ تو پھر بالولا ان کی پرواہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ چھوٹی موٹی نیند کی قربانی دینا یا وقت کی قربانی دینا یا اپنی آسانی اور لذت کی قربانی دینا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے تو اپنی جانیں بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے، قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا، تو وہ مومن ہے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں سے اور اپنے جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے رستہ میں۔ اولئک هم الصادقون، تو یہی لوگ سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو خبر دینا چاہتے ہو اپنے دین کی؟ قل اتعلمون اللہ، کیا تم اللہ کو مطلع کرنا چاہتے ہو، بدینکم، اپنے دین کے بارے میں، واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ لے جی، اس کو ترجمہ پڑھ لیں، دہرا لیں، اور کوئی سوال ہے تو کر لیں۔